نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ارباب علم و حکمت، اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس تقریری مقابلے میں چند معروضات سخن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع اور عنوان کو دامن گفتگو کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قوموں کا عروج اور زوال۔ سامعین دی وقار، جب اس موضوع کے ایک ایک گوشہ حقیقت پر نظر ڈالتا ہوں تو دل اور دماغ کی تمام تر قوت احساس لرزہ براندام ہو جاتی ہے کہ کبھی تو یہ مسلم قوم عروج اور بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ تمام اقوام عالم پر اس کی حکومت کا فریرہ لہراتا نظر آتا ہے، اور کبھی یہ قوم پستی اور ذلت کا شکار ہو کر اس قدر بے وقت بن جاتی ہے کہ صدیوں اس کی غلامی کرنے والی قومیں اس پر حکومت کا جال بچھا دیتی ہے۔ جب میں نے قرآن مقدس سے اس کے اسباب کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے جواب ملا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کا اتصال عروج اور بلندی کا سب سے پہلا قرینہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ حالات حاضرہ میں برپا ہونے والے کشت خون کے سیلاب کا رخ اس قوم کی طرف ہے جس نے کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کو اپنے پیغام امن کے زیور سے آراستہ کیا، جس قوم کے رہبر اعظم نے، امام الانبیاء والمرسلین نے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ کہہ کر کائنات کے ہر ذرے کو امن کا پروانہ عطا کیا۔ آج اسی محسن انسانیت کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والی قوم کشت و خون کی ہولناک وادیاں عبور کر رہی ہے۔ اسی قوم کا خون مقدس غیروں کی نظر میں پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ اسی قوم کے آشیانے پر یہود و نصارہ کے مکر و دجل کا پہاڑ گر رہا ہے۔ ہر اخبار اور رسالے کا پہلا صفحہ، ہر ٹی وی، ٹیلی ویژن اور موبائل کی اسکرین پر اسی قوم کے خون کا بہتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج عالم اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ایران کی دھجیاں اڑا دی گئی، شام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، فلسطین کو لہو لہان کر دیا گیا، یمن کی برکتیں لوٹ لی گئی، اور جب عیاشی عام ہو گئی تو عالم عرب میں یہودیوں کے چیلوں نے مسلمانوں کو اپنے چنگل میں لے لیا اور مسلم معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر فحاشی اور بے حیائی کا جال بچھا دیا گیا۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ مسلمان باطل کے جال میں پھنس کر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج شدت پسند طبقہ ہمارے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پس پشت ڈال کر اپنے ہر عمل میں کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے میں مصروف ہے۔ کفار کی عظمت
اس قدر ان کے دلوں کے اندر مستحکم اور مضبوط ہو چکی ہے کہ جسے وہ اچھا کہے وہ سر آنکھوں پر، جسے وہ ترک کر دے وہ قابل نفرت ہے۔ آج کے اس شدت پسند دور میں کسی عمل کے اچھا یا برا ہونے کا معیار صرف اس حد تک محدود ہے کہ یہ عمل یورپ کی ترقی یافتہ قوموں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ان کی پھٹی ہوئی پینٹ 1000 روپے کے مشرقی سوٹ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل فلمی اداکاروں اور ہیروں کو بنا دیا ہے، اور مسلمانوں نے یورپی تہذیب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے آپ کو پستی اور ذلت کا شکار بنا دیا ہے۔